السلام علیکم۔ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا؟ ڈاکٹر سید احمد قادری اپنے مضمون میں، جو کہ راشٹر سہارا روز نامے میں آج شائع ہوا ہے، فرماتے ہیں امریکہ کے تجارتی ریسرچ فرم ہنڈنبرگ کی اڈانی کے خلاف پول کھول رپورٹ کے منظر عام پر آتے ہی ایک بھونچال سا آ گیا ہے۔ حکومت بظاہر چشم پوشی کا مظاہرہ کر رہی ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ پریشانی اس لیے بڑھی ہوئی ہے کہ معاملہ دوست کا ہے، جس کا اثر ابھی پارلیمنٹ میں دیکھنے کو ملا۔ پارلیمنٹ کے بحث اجلاس میں کئی ایسی انہونی اور انوکھی باتیں سننے کو ملی ہیں کہ ہر شخص حیران و پریشان ہے۔ توقع تھی کہ ملک کے ذمہ دار عہدے پر فائز شخص ملک کے اس مالی بحران پر بجٹ سیشن میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے ایسا جواب دیں گے کہ ملک کے عوام کسی حد تک مطمئن ہو جائیں۔ راہل گاندھی کے 7 سوالات میں صرف ایک سوال کا گوتم اڈانی 2014 میں امیروں کی فہرست میں 609ویں نمبر پر تھا۔ وہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قربت سے کچھ ہی برسوں میں دوسرے نمبر پر کیسے پہنچ گیا؟ ہنڈنبرگ نے جو کچھ انکشاف کیا ہے اس میں کتنی صداقت ہے؟ سوال تھا 2014 سے 2022-23 میں حیرت انگیز بلکہ ناقابل یقین حد تک گوتم اڈانی کے دولت مند بننے کا، لیکن ایسا لگا جیسے وزیر اعظم نے راہل گاندھی اور دوسرے حزب مخالف ممبران پارلیمنٹ کا سوال سنا ہی نہیں، اور سنے بغیر ہی وہ شروع ہو گئے کہ 2004 سے 2014 میں ملک کے اندر کس قدر بدعنوانیاں ہوئیں۔ بتانے لگے کہ وہ دہائی سب سے زیادہ گھوٹالوں کی دہائی رہی۔ کشمیر سے کنیا کماری تک دہشت گردی کا سلسلہ جاری تھا، ہر شہری غیر محفوظ تھا۔ دنیا میں ملک کی آواز اتنی کمزور تھی کہ سننے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بھی یاد دلایا کہ میں انتظار کرتا ہوں کہ کوئی ہم پر تنقید کرے، کیونکہ جمہوریت میں تنقید کی اہمیت ہوتی ہے، مگر انہوں نے، حزب مخالف نے، یہ موقع بھی گنوا دیا۔ مجھے گالیاں دینے میں وزیر اعظم نے اپنی اس تاریخی تقریر میں ممبران پارلیمنٹ کو یہ بھی یاد دلایا کہ انہیں ملک کے 140 کروڑ ہندوستانیوں کا آشیرواد حاصل ہے، جو ان کے لیے سرکشا کوچ ہے۔ اس پوری تقریر میں انہوں نے ایک بار بھی گوتم اڈانی کا نام لینے کی زحمت نہیں کی۔ کم از کم چین کے دراندازی پر جو تاریخی جملہ ادا کیا تھا کہ چین ملک کے اندر داخل ہوا ہے اور نہ ہی کہیں پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، ایسا ہی جملہ ادا کرتے ہوئے اپنے حامیوں کو تو مطمئن کر دیے ہوتے کہ جب مودی جی نے کہہ دیا ہے کہ اڈانی نے کسی طرح کا گھپلا نہیں کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اڈانی نے کوئی گھوٹالا نہیں کیا ہے۔ لیکن افسوس کہ ان کے چاہنے والے بھی اس طرح کے کسی جملے کا انتظار کرتے رہ گئے۔ وزیر اعظم کی اس بات سے پل بھر کے لیے ہم سب متفق بھی ہو جائیں کہ 2004 سے 2014 کے درمیان کی دہائی گھوٹالوں کی دہائی رہی، لیکن حضور یہ تو بتائیے کہ 2014 کے بعد جے چند شاہ سے لے کر بی جے پی کے تمام لیڈروں کو وہ کون سا
جادوئی چراغ حاصل ہو گیا ہے کہ ہر کوئی دولت کے انبار لگا رہا ہے اور اس کے جائز انبار سے انکم ٹیکس، ED، CBI وغیرہ جیسے شعبوں کو کوئی شکایت نہیں ہے۔ انتہا تو یہ ہے کہ بجٹ سیشن میں وزیر مالیات نے بھی ملک کے اتنے بڑے گھوٹالے پر بھی خاموشی اختیار کیے رہیں، بلکہ حزب مخالف کے ایک ممبر نے اس گھوٹالے کی یاد دہانی کرانے کی کوشش کی تو ان کی نصیحت تھی کہ پہلے ڈیٹول سے منہ صاف کر کے آؤ، یعنی اڈانی کی بدعنوانی کا ذکر کرنے سے قبل ممبر پارلیمنٹ کو اپنا چہرہ ڈیٹال سے صاف کرنا ضروری ہے۔ المناک حقیقت یہ ہے کہ اب پارلیمنٹ کو بھی بہت ساری سرکاری ایجنسیوں کی طرح بے دقت اور بے اثر ہی نہیں بلکہ یرغمال بنا لیا گیا ہے، ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ راہل گاندھی جیسے کانگریس کے بڑے لیڈر کی پارلیمنٹ میں کہی گئی باتوں کا ریکارڈ سے حذف کر دیا جائے۔ پارلیمنٹ پر سارے ممبران کا حق برابر کا ہے۔ ممبران اگر یہاں عوامی مشکلات کا ذکر نہیں کریں گے، عوام کی اشک سوئی کی بات نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ یہاں وہ مسئلے کو اٹھائیں گے اور ان کے تدارک کی بھی باتیں ہوں گی، لیکن افسوس حکومت اپنے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، صرف من مرضی کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس حرکت پر اپنی خفگی بلکہ برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کانگریس صدر اور سینئر لیڈر ملکارجن کھڑگے نے شدید تنقید کی اور کہا کہ اس سیشن میں وزیر اعظم نے صرف انتخابی تقریر کی، حزب مخالف کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا گیا۔ پارلیمنٹ میں آزادی اظہار رائے پر قدغن کی کوشش گئی، تقریر کے کئی حصوں کو حذف کر دیا گیا، یہاں تک کہ اڈانی کا نام لیا جانا بھی گوارا نہ ہوا۔ ہنڈنبرگ کی رپورٹ پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے مطالبے کو بھی ریکارڈ سے خارج کر دیا گیا ہے۔ کانگریس لیڈر اور ترجمان جے رام رمیش بجٹ سیشن میں ہنڈنبرگ پر اٹھائے گئے سوال پر وزیر اعظم کی چپی پر طنز کیا اور تقریر کے دوران انہیں اپنی تعریف میں آسمان زمین کے خلا بے ملانے کے مترادف قرار دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ وزیر اعظم نے اپنی پوری تقریر کے دوران صرف اپنی حصولیابیوں کو گناتے رہے اور یہ بھی کہا کہ میں اکیلا سب پر بھاری ہوں، اور یہ بھی ذہن نشین کرانے کی کوشش کی کہ ان کی حکومت کے باعث ہی دنیا میں اس ملک کے وقار میں اضافہ ہوا ہے۔ اب اس خوش فہمی کو کیا کہا جائے کہ ہنڈنبرگ کی رپورٹ ہو یا پھر BBC لندن کی گجرات سانحہ پر آنے والی فلم سے ملک اور ملک کے وزیر اعظم کا وقار بڑھا ہے، تو اسے کم از کم اندھ بھکت تو ضرور ہی قبول کریں گے۔ وزیر اعظم ہندوستانیوں کے جن 140 کروڑ عوام کے آشیرواد اور ان کے ذریعے انہیں سرکشا کوچ، حفاظتی خول کی بات کر رہے ہیں، وہ عوام کس قدر پریشان ہیں اور کربناک زندگی گزار رہے ہیں۔ کاش ایک پل کے لیے بھی یہ سوچتے، اپنے دور اقتدار کی حصولیابی کا ذکر کرتے ہوئے کاش یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے
کہ جس وقت یعنی 2014 میں ملک میں بھوکمری صرف 55ویں نمبر پر تھا، ان کے اقتدار میں ملک کی بھوکمری 121 کے مقابلے 107ویں پائیدان پر پہنچ گیا ہے۔ دور اقتدار میں آپ کو آشیرواد دینے والے اور سرکشا کوش بننے والوں میں سے نصف لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں سے ہی نصف تقریباً 80 کروڑ لوگوں کو مفت راشن دے کر کسی طرح زندہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کسی بھی لحاظ سے حصولیابی نہیں بلکہ کسی بھی ملک کے سربراہ کے لیے شدید ناکامی کا باعث ہے۔ وزیر اعظم مودی جی بجٹ سیشن میں مسلسل اپنی حصولیابی گناتے رہے اور کانگریس کی ناکامیوں کا موازنہ 2004 سے 2014 تک کا کرتے رہے۔ کاش کہ وہ ایک نظر اس انڈیکس پر بھی ڈال لیتے کہ 2014 کے بعد سے ان کے دور اقتدار میں ملک کی کتنی بد سے بدتر حالت ہو گئی ہے۔ یہ چند اعداد و شمار ملاحظہ کریں۔ صحت کے معاملے میں ملک 2014 میں جہاں 85 پر تھا، آج 146ویں نمبر پر ہے۔ انسانی آزادی 2014 میں 106 پر تھا، آج 150 نمبر پر ہے۔ ماحولیاتی تحفظ میں ملک 2014 میں 155 نمبر پر تھا، آج 180 نمبر پر آنسو بہا رہا ہے۔ اسی طرح بار بار جمہوریت کی دہائی دینے والے یہ بھی سن لیں کہ 2014 میں ملک کی جمہوریت کو 33واں مقام حاصل تھا، وہ آج 93 نمبر پر پہنچ کر شرمسار ہو رہا ہے۔ صحافتی آزادی کو تو یرغمال ہی بنا لیا گیا ہے۔ جو آزادی صحافت 2014 میں 140ویں مقام پر برقرار تھی، وہ آج 180 ممالک کے مقابلے 150ویں نمبر پر گر کر کراہ رہی ہے۔ اور ہمارا ملک کے اس وقت 1,31,100 ملین ڈالر کے قرض میں ڈوبا ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر فوربس میگزین کی رپورٹ پر بھروسہ کیا جائے تو ملک کی موجودہ سرکار ایشیا کی کرپٹ حکومتوں میں شامل ہے۔ اب ایسے حالات میں بھی اگر یہ سمجھانے کی کوشش کریں ان کی وجہ سے ہی اس ملک کا وقار بیرون ممالک میں بڑھا ہے تو اسے مذہب کا قائز ہی کہا جائے گا۔ ملک کے انتشار، خلفشار، بد امنی، منافرت، بھوک، غربت، بے روزگاری کی جس طرح ناخوشگوار حالات ملک آزما رہا ہے، یہ بتانے کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ پارلیمنٹ میں اصل سوال سے وزیر اعظم کا راہ فرار کئی طرح کے سوال کو کھڑا کرنا ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہنڈنبرگ کی رپورٹ سے نہ صرف ملک کی معیشت کی بربادی کی پول کھلی ہے بلکہ ملک کے کروڑوں لوگوں کا مالی استحکام متزلزل ہوا ہے۔ سرمایہ کاروں کو کئی لاکھ کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ LIC اور اسٹیٹ بینک جیسے نہ جانے کتنے ادارے مالیاتی خسارے سے اکھڑی سانسیں لے رہے ہیں۔ ملک کی شرح بھی
داغدار ہو رہی ہے۔ ایسی حالت میں ہر جانب سے سوال کا طوفان کھڑا ہونا لازمی ہے۔ ایسے وقت میں بے اختیار شاہ جعفری کا یہ شعر یاد آتا ہے کہ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے کوئی گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ملک کی معیشت اس وقت تباہی کے اس دہانے پر ہے جس پر گزشتہ کئی برسوں سے ہمارے ملک اقتصادی اسپرٹ اپنی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک اقتصادی ایکسپرٹ اپنی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ عالمی سطح پر اثر رکھنے والی کمپنیاں مثلاً بلومبرگ، ویلتھ فنڈ، موڈی وغیرہ اڈانی کی ریٹنگ کم کیے جانے اور خارج کیے جانے کی خبریں بھی مسلسل آ رہی ہیں۔ بینکوں کے خالی ہوتے خزانے اور اس پر حکومت کے خاص لوگوں کے ذریعے اربوں روپے کے گھوٹالے، ہنڈنبرگ کے ایسے انکشاف سامنے آ رہے ہیں جو ہر شخص انگشت بدندہ ہے۔ ابھی نہ جانے کتنی پرتیں کھلیں گی، دیکھا جائے۔ حیرت ہوتی ہے یہ جان کر کہ گوتم اڈانی کے بھائی ونود اڈانی اور ان کے قریبی معاونین نے چھوٹے ممالک میں درجنوں ایسی کمپنیاں بنا رکھی ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ سراسر یہ جعلی کمپنیاں ہیں جو کہ ایسے ممالک میں قائم کی گئی ہیں جہاں ٹیکس چوری کی جنت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہی جعلی کمپنیاں اپنے ملک میں گوتم اڈانی کی کمپنیوں میں اربوں روپے کا سرمایہ لگاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہی کمپنیاں شہر میں بدعنوانیوں میں بھی پوری ملوث رہتی ہیں جو کہ اڈانی کی ایما پر ہوتا ہے۔ ہنڈنبرگ کا یہ بھی الزام ہے کہ جس فرم سے گوتم اڈانی اپنے تجارتی کمپنیوں کا آڈٹ کراتے ہیں اس فرم میں صرف 11 لوگ کام کرتے ہیں، جبکہ اڈانی کے تقریباً 200 تجارتی کمپنیاں ہیں جن میں وہ نہ جانے کتنے ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں کے مالک ہیں۔ حال ہی میں ایسی یہ گجرات کے بندرگاہ پر بیرون ملک سے لائی جانے والی اربوں روپے کی منشیات غلطی سے پکڑ میں آ گئی تھی۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ صرف 11 لوگ کس طرح اربوں خربوں کا آڈٹ کرتے ہوں گے۔ یہ تو کوئی جادوئی کارنامہ ہی ہو سکتا ہے یا پھر کسی جن کا کارنامہ ممکن ہے۔ اڈانی کے ان تمام نقصانات کی بھرپائی کی طرح کی کوششیں اندر ہی اندر کی جا رہی ہیں۔ اب ایسے بدتر حالات میں بھی کوئی روشن مستقبل کی ضمانت دے تو اسے احمقوں کی جنت کا باشندہ ہی کہا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں برسر اقتدار رہنے کی چاہت تو بہت ہے، لیکن حکمرانی میں وہ مسلسل پچھڑتے جا رہے ہیں۔ انہی ناکامیوں سے پیدا ہونے والی پریشانی ہی انہیں ادھر ادھر کی بات کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔